الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنوا بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس رب کائنات نے انتہائی کرم کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں نماز جمعہ کے وقت سے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. کہتے ہیں وہ لمحہ تمہارے لیے انتہائی قیمتی ہے کہ جس لمحے میں تمہاری فکر کو اور تمہاری سوچ کو تبدیل کرنے والے دین کے مطابق بات کر کے تمہیں دین کی طرف راغب کرتے ہیں اور تمہارے اوپر کوئی تمہاری فکر کرنے والا، تمہیں روک ٹوک کرنے والا اور دین کی بات تمہیں سمجھانے والا اگر کوئی ہے تو یاد رکھنا یہ اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وحدت یعنی کہ اتحاد اور اتفاق اللہ کی رحمت ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے تفریق کرنا، وحدت کو توڑ دینا یہ اللہ کا عذاب ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے لگام چھوڑ دیں تو فکر کریں کہ ہماری لگام کسی کے ہاتھ میں اب نہیں ہے. اب ہم بے محال اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جس کے اندر کوئی حیا باقی نہ رہے اس کو اجازت ہے جا جو کچھ کرنا ہے. اور جس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا، جس کو کوئی سمجھانے والا، جس کو کوئی دین کی طرف رغبت دلانے والا، جس کو اچھے برے کی خبر سے باخبر رکھنے والا کوئی ہے تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ رب العزت جن لوگوں کے اوپر سے اپنی رحمت ہٹا دیتے ہیں وہ بھی بے محال ہے. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے جن کے لیے ایک ایسا سلسلہ رکھا کہ کائنات میں کوئی یہ نہ کہے کہ محبوب کائنات کی کسی نے تربیت کی ہو. محبوب کائنات کی تربیت ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی طرف سے، محبوب کائنات کو رہنمائی کرنے والی ڈائریکٹ اللہ کے ذات. محبوب کائنات کے بارے میں سورۃ الضحیٰ جب آپ پڑھتے ہیں تو سورۃ الضحیٰ کے بارے میں جب آتا ہے تو بہت سے لوگ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی، تو وہ سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی اللہ پاک نے. اور جو خطیب ہوتے ہیں نا، جو تخیلاتی دنیا میں رہنے والے اور پھر وہ مقررانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ نے قسم اٹھائی آپ کے چہرہ انور کی.
یہاں پر جب مفسرین کی تفسیر پر غور کیا جاتا ہے تو مفسرین کی تفسیر یہ بات بتاتی ہے وَالضُّحَىٰ، اللہ رب العزت چاش کے وقت کی قسم اٹھا کر اس روشن دن کے بارے میں مجھے اور آپ کو جو بتلا رہے ہیں، وہ بتلانا مقصود کیا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کو جو نبوت عطا کی گئی اور نبوت والا جو علم عطا کیا گیا ہے وہ اس چاش کے وقت سے زیادہ روشن اور منور ہے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، تو فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر رات کی تاریکی سے تشبیہ دے کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ محبوب رات کے چھا جانے کی قسم ہے اس وقت جب دن کے اوپر ایک ایسی رات چھا جاتی ہے جس کو تاریک کہا جاتا ہے، تاریک کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے تاریکی والے معاملات آتے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن آپ کا دین، آپ کا علم اور آپ کی نبوت جو روز روشن کی طرح واضح ہے، وہ ہر تاریخ کے بعد دوبارہ اجالا پیدا کر دے گی۔ اور آپ اس بات سے مطمئن ہو جائیے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے کوئی آپ سے دشمنی بھی نہیں کی اور آپ کو تنہا بھی نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابتدائی دور میں وحی کر رہی تھی تو وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو گیا۔ تو جب موقوف ہوا تو ابھی تو میرا موضوع کچھ اور چل رہا، تو بات یہاں پر آ گئی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ عرصہ موقوف رہا۔ تو ابو لہب کی بیوی کہتے ہیں، جس کا تبت یدا ابی لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب ذکر ہے، انشاءاللہ کبھی موقع لگے اس کی تفصیل کو وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا۔ تو وہ ابو لہب کی بیوی معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرتی، ڈنڈیاں ہاتھ میں ہوتی، جلانے کے لیے لکڑیاں لے جاتی، اپنے سر پر رکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کے کہتی، ہاں میاں محمد کیا ہو گیا؟ معاذ اللہ وہ کہتی کہ تمہارا شیطان تم سے روٹ کیا، اس کی طرف سے کوئی بات نہیں آ رہی تمہارے پاس کہ تم لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناؤ؟ تو اس طرح کی باتیں کرنے لگی۔ تو مختلف قسم کے لوگ مختلف باتیں کرتے، تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی سابقہ زندگی سے بہتر آنے والی زندگی ہے، آپ اس چیز پر فکر نہ پائیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ دنیا کی بات ہے۔ آخرت کی بات اپنی جگہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ہم ان قریب آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیں گے جس پر آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر منشا کیا کہ جس بات کو میں اپنے موضوع سے جوڑنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان قریب آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق سب کچھ عطا کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نبوت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام نبوت پہنچانے کا آگے حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت کے امانت کو لے کر لوگوں تک پہنچانے لگے، تو آپ کے دل میں چاہت آئی کہ میرا یہ مشن، میرا یہ کام تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جائے، لوگ جو اس سے بے خبر ہیں وہ باخبر ہوتے چلے جائیں، میں پیغام نبوت کو ہر فرد تک پہنچا دوں، میں پیغام نبوت کو ہر آگے تک لوگوں کو پہنچا کر اس سے لوگوں کو روشناس کرا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام معاملات کی سوچ و بچار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی فکرات میں اور فکرات میں اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ موقوف کا ہو جانا، اور پھر اللہ کی طرف سے جب 6 ماہ کے بعد وحی کا اترنا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق وہ سب کچھ ہم قریب عطا کر دیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج لوگ پھر اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی دعوت پر، اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی نبوت پر اسلام کو قبول کر کے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ آپ کی نبوت کی 13 سالہ مکی زندگی کو دیکھ لیجئے، ٹوٹل 84 افراد ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن آپ
وسلم جب ہجرت کر کے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنی محبت کا ثبوت دے کر اس بات کی طرف اپنے سارے معاملات کو پیش کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آپ کی محبت میں اپنا گھر بار بھی چھوڑنا قبول کر لیا، اپنی تجارت کو چھوڑنا قبول کر لیا، اپنے عزیز و قارب سے رشتہ داری توڑنا قبول کر لی، اپنے شہر، اپنے وطن، اپنے مسکن مکہ کو چھوڑ دینا پسند کر لیا، گوارا کر لیا۔ کس کے لیے؟ دولت تو پھر آ جائے گی، رشتہ داریاں بھی بن جائیں گی، تجارت پھر شروع ہو جائے گی، کاروبار بھی ترقی کر جائے گا، لیکن محبوب کائنات کا ساتھ اور ایمان کے انوارات سے محرومی کے بعد دوبارہ پھر یہ ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ ان صحابہ نے حضور کی چاہت میں یہ سب کچھ قربان کر کے دکھایا، اور میرے اور آپ کے لیے یہ بات ایک ایسی بنی کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی منشا کیا تھی؟ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی منشا یہ تھی کہ میں اس نبوت والے علم کے ذریعے، اس پیغامی رسالت کے ذریعے ایک زمین پر اسلام کو نافذ کر کے اس زمین کو سرزمین اسلام بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی معیت میں ایک ریاست کو قائم کر کے دکھاؤں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ کے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ہدایت کے واسطے، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ۔ کیوں؟ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین سارے ادیان باطلہ پر غالب آ جائے۔ آج ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مثال دے کر۔ میں اکثر و بیشتر مثالیں دے کر بات کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ وہ بعض دفعہ مثالیں ایسے لوگوں کی بھی آ جاتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ان مثالوں کو صرف مثال ہی رہنے دیجیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ مفتی صاحب نے ممبر پر بیٹھ کر دین کے حوالے سے بات کی۔ وہ مثال سمجھانے کے حوالے سے بات کرتا ہوں، کیونکہ مدرس ساتھیوں اس ساتھ ایک وقت گزرا، تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے اور درس قرآن بھی دیتا ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے سامنے بیٹھنے والوں کے مزاج کے مطابق آسان طریقے سے بات سمجھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دین کے غلبے کے لیے بھیجا، دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا۔ اب بہت سے لوگ اس بات پر جو ہے نا عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی کہ حضرت جہاں کہیں مسلمان بیچارہ پریشان ہے، جہاں کہیں مسلمان بیچارہ مار کھا رہے ہیں، جہاں کہیں مسلمان ہیں مسلمانوں سے جناب لوگ خائف ہیں، خوف زدہ ہیں اور مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں دوستو، آج کے اس موجودہ دور میں ہم اسلامی سلطنت میں رہتے ہوئے مسلمان ہیں اور مسلمان مذہب کو تو برا بھلا کہتے نہیں، مذہب والوں کا نام لے کے مذہب کو برا کہتے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر غور و فکر کیا جائے۔ فلسطین کے مسلمان وہ بیچارے مار کھا رہے ہیں، عراق کے مسلمان مار کھا رہے ہیں، افغانستان میں یہ سلسلہ آپ نے دیکھا مسلمانوں کے اوپر کس طرح بکتا بیتی، کشمیر میں دیکھیے کس طرح بکتا بیتی جاری ہے، ہندوستان میں دیکھیے ہندوستانی والے مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، حدیث کا مصداق ہے مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن خب اللعین، المؤمن غرہ کریم، المؤمن غرہ کریم والفاجر خب اللعین۔ مومن تو بیچارہ انتہائی سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے، مومن انتہائی بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے، فقیر غریب منشاتی بیچارہ۔ ایمان ہے نا، ایمان کے انوارات میں دنیا کے غرض سے کیا، اس کو دنیا کی مال و دولت شان و شوکت سے اس کو کیا لینا دینا، وہ تو اپنا فقیری میں بھی جی لے گا۔ اللہ نے کچھ دے دیا سبحان اللہ الحمدللہ، تب بھی لٹا دے گا۔ مومن ہے نا، ایمان والا ہے۔ ایمان والا جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو بے تیغ بھی کود جاتا ہے۔ ایمان والا ہے، وہ دنیاوی اسباب کے دائرے میں اپنی توجہ کو زیادہ مقبول نہیں کرتا۔ بس اتنا ہے کہ دنیاوی اسباب کے دائرے میں میرے پاس گھڑی بھی ہے، دنیاوی اسباب کے دائرے میں اچھا قلم بھی رکھا ہوا ہے، گاڑی بھی رکھی ہے، دنیاوی اسباب۔ میری زندگی کا مقصد یہ تھوڑی ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کیا میں جی نہیں سکوں گا؟ جی لوں گا۔ اللہ نے زندگی تو پوری گزروانی ہے نا، میں تو اپنی ایمان کی قوت کی بنیاد پر۔ ایمان والے تو بے تیغ بھی لڑنا جانتے ہیں، ایمان والوں کے اندر بزدلی نہیں ہوتی، ایمان والے خوفزدہ نہیں ہوتے، ایمان والے اپنی ایمان کی قوت کی بنیاد پر دنیا کے بڑے بڑے معاملات میں کود جاتے ہیں۔ ان کو دنیا سے کیا فرض؟ تو میرے محترم دوستو، میں بات پیش کر رہا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات ڈالی جاتی ہے،
وہ بات کیا جانی جاتی ہے کہ بیچارہ مسلمان ہر جگہ پس رہا ہے، مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے، مسلمان ہر جگہ مظلوم بنا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، مسلمان حدیث کا مصداق بنا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جتنی باطل قوتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمام کفریہ طاقتیں، تمام کفریہ افراد ایک ملت واحد بن کر لوگوں کو پکار کر بلا رہے ہوں گے کہ آؤ ایک دسترخوان پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور کیا وہ دعوت کے لیے دسترخوان پہ بلا رہے ہوں گے؟ فرمائے نہیں، دعوت کے لیے نہیں۔ فرمائے پھر کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد اور ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حیران پریشان، فرمایا امن قلت یومئذ، آج کے اس دن سے زیادہ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل ہوا کثیر، بہت تعداد میں ہوں گے مسلمان، بہت تعداد میں ہوں گے مسلمان۔ باوجود ان تمام مسلمانوں کی قوتوں کو، طاقتوں کو، ایمانی طاقت کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ مسلمانوں کے لیے حربی اختیار کر رہے ہوں گے، مسلمانوں کے لیے فکرات کو اپنے اندر پیدا کر رہے ہوں گے، چال چل رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو کسی طرح جدا کر دیا جائے، مسلمانوں کی وحدت کو توڑ دیا جائے، مسلمانوں کی وحدت کے ساتھ مسلمانوں کی اتحاد کو ختم کر دیا جائے، اور اتحاد ختم کر کے مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا جائے۔ اور جب مسلمان تتر بتر ہو جائیں گے، بند مٹھی لاکھ کی کھل گئی خاک کی، مسلمان جب تک مجتمع تھا لوگ اس کی اجتماعیت سے خوف زدہ تھے، باطل قوتیں لرزہ بر اندام تھے، لیکن جب مسلمان تتر بتر ہوا تو مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں ہونے لگیں۔ مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کر دیا جائے۔ کون سا اتحاد؟ وہ جو محبوب کائنات نے اتحاد کیا تھا، وہ صحابہ کرام سے جو اتحاد چلا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی کی بنیاد پر، لیظہرہ علی الدین کلہ کی بنیاد پر، کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب آ جانا چاہیے۔ آج مسلمانوں کو توڑنے کے لیے وہ سارے کے سارے لوگ آپس میں متحد ہو کر تمام ملت کفریہ اپنے آپ کو ملت واحدہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کر کے چالیں چلتی ہے، اور مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ دینے کے لیے حربی اختیار کرتی ہے، اور اس چاہت کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کے اندر جدیدیت کا نعرہ لگا کر قدامت پسندی سے ان کو دور رکھنا چاہتی ہے۔ اور اس قدامت پسندی کے مظاہرے کو پیش کرتے ہوئے منبر رسول سے صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ وہ امانت دار، وہ دیانت دار جماعت، وہ صحابہ کرام کے محنت، وہ صحابہ کرام محمد رسول اللہ کی محنت کا ثمرہ، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تذکرے کو، ان کے نام لینے کو، ان کی اس امانت داری کو پیش کرنے کے لیے میں اور آپ اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کی ایمان کا تحفظ، میرے اور آپ کی ایمان کی بقا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تذکرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر میں اور آپ صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں کرتے، صحابہ کرام کی اس محنت، صحابہ کرام کا وہ دین کا محافظ بن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو زندہ کرنا، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کر کے آپ کی ایک ایک سنت کو پہنچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح استراحت فرماتے تھے، آپ کس طرح کھانا تناول فرماتے تھے، قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی امانت داری اور ان کی دیانت داری پر کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو ہم تک پہنچایا، یہ انہوں نے محفوظ رکھا، یہ انہوں نے محفوظ رکھ کر مجھ تک اور آپ تک ان ساری چیزوں کو پہنچایا۔ میرے پیارے دوستو، محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے پر چلتے ہوئے جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ آج اگر میں اور آپ حدیث کو پیش کر رہے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے، ان کی وساطت سے پیش کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ آپ کے ساتھ نہ چلتے تو اس حدیث کو کون ہم تک پہنچاتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع کے راستے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک بدو، ایک دیہاتی صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مانگنے کے طریقے کو دیکھ کر رک گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی حضور کو دیکھتا اور کبھی اس شخص کی آواز پر متوجہ ہوتا،
وہ شخص اللہ سے دعا کر رہا ہے. کیسے دعا کر رہا ہے؟ اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کافی تھا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کافی تھا. آگے اپنا سوال پیش کرتے، لیکن وہ کیوں آگے کہتے ہیں میں کیوں تجھ سے سوال کرتا ہوں؟ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، کہ تو اللہ ہے. میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ تو اللہ ہے. اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اس لیے تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ تو کائنات کا مالک، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، تیرے سوا کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں کہ جس کے ساتھ میں سوال کر سکوں، تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات ہی نہیں ہے. هو الذی، وہ ذات جو احد بھی ہے، الصمد بھی ہے، جو تنہا بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے. میں تجھ سے اللہ سوال کر رہا ہوں، میں تجھ سے سوال کر کے مانگ رہا ہوں. کیوں تجھ سے سوال کر رہا ہوں؟ لم یلد ولم یولد، کہ تو نہ کسی سے جنا گیا اور نہ تو نے کسی کو چنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الفاظ ان سے سنے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ابو ہریرہ تم نے اس شخص کے ان کلمات کو سنا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں حضور سنا. فرمایا کس شان سے اللہ سے مانگ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت هو الذی انت الاحد الصمد، کہ تو تنہا بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، اور لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی سے جنا کیا نہ تو نے کسی کو جنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر تمہارے سامنے اس بات کو پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم یہ اللہ سے جو کچھ مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. میرے دوستو یہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام سے ساری باتیں مل رہی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساری چیزوں کو پیش کر رہے ہیں. لیکن کچھ صحابہ کرام ایسی شخصیت رکھتے ہیں، کچھ صحابہ کرام ایسی حیثیت کے مالک ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے نے آ کر مجھے اطلاع دی. پوچھا کیا اطلاع دی؟ فرمایا 10 صحابہ کرام کا نام لے کے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جنت لازم کر دی. بات سمجھ نہیں آئی تو سبحان اللہ کیا نہیں بولا؟ اللہ کی ولی ایک تو ویسے گولی کھا کے آتا ہوں، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں، آپ لوگوں کو سنانے کے لیے زور لگاتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میری آواز ہی نہیں نکلی اور زیادہ چیختا ہوں. گولی کھائی نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں آواز نہیں نکلی اور زیادہ چیخنا شروع کر دیتا ہوں. تو بعد میں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب چیختے بولتے اور میرے کو ایسے لگتا ہے میری آواز ہی نہیں نکل رہی. اس آواز کے نکالنے میں سارا پسینے پسینے ہو جاتا ہوں. تو آپ لوگ بھی تو سبحان اللہ بولو نا، کچھ آواز نکالو زور سے. پریزیڈنٹ صاحب کئی آ کر بیٹھے اور لوگ سبحان اللہ نہ بولے تو زور سے سبحان اللہ بولو نا بھائی. ہاں زور سے بولا کرو سبحان اللہ. تو میرے دوستو آج صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہا تھا جی؟ 10 عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، وہ کہ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت مل گئی. اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ بنتے ہیں. اللہ نے اپنی توحید کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تمام نبیوں کی رسالت کا تاج، نبوت کا تاج رکھ کر آپ کو اپنا محبوب قرار دیا. بولو نا سبحان اللہ. اپنا محبوب قرار دینے کے بعد اللہ رب العزت نے جہاں اپنی توحید کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کو مبعوث فرمایا، وہ محبوب کائنات کی نبوت کا محافظ بنا کر محبوب کائنات کی محنت کا ثمرہ محبوب کائنات کی تیار کردہ جماعت کی تعداد کی 1.25 لاکھ کر دی. یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول محبوب کائنات کا نام. واقعہ یاد آ رہا ہے، پچھلے جمعے بھی ایک واقعہ یاد آیا تھا، سنایا نہیں، وہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ. ٹائم تھوڑا ہے، واقعہ سناتا چلو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر میری یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس پر نام چسپاں کروا دو. کس کا؟ اللہ کا. کس کا؟ اللہ کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی لے کر گئے اور وہاں پر جا کر وہ سنار جو بھی ہوتا ہے بیٹھا ہوا اس کو بولا یہاں پہ کن دے بھائی. کیا کن دے؟ لفظ اللہ. لیکن فرمایا ایسے لفظ اللہ کن ہو کہ دوسرے نام کی بھی جگہ رہے. پوچھا دوسرا نام کیا رکھنا ہے؟ کہنے لگے محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام کندنے کا حکم دیا تھا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے دوسرا نام بھی کندوا دیا، اللہ محمد۔ اب بتائیے حضرت ابو بکر حضور کی اطاعت کرتے ہیں یا آپ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے تصور ہی نہیں کہ حضور کی نافرمانی کریں، لیکن حضور نے فرمایا ابو بکر میری اس انگوٹھی پر کندوا کے آ لفظ اللہ۔ ابو بکر صدیق وہاں پر جا کر کندواتے اللہ محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی کو بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رک جاؤ، مجھے یہ بتاؤ میں نے ایک نام کندوایا تھا دو نام کندوائے؟ فرمایا حضور آپ نے ایک نام کندوایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پھر انگوٹھی پر 3 نام کیسے ہیں؟ انگوٹھی پر 3 نام کیسے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم ہکا بکا ہو کر رہ گئے کہ میں نے تو 2 نام کندوائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے نام کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر نظریں جھکا لیتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر بتاؤ تیسرے 3 نام تم نے کیوں کندوائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں ابو بکر میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ انگوٹھی پر جا کندوا کیا اللہ میرے حکم کے مطابق تو نے کندوایا، اور میری چاہت تھی کہ اس انگوٹھی پر اللہ کا نام ہو، تیری چاہت تھی کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام ہو، لیکن تجھے بتاؤں تیسرے نام کی چاہت کس کی تھی؟ اللہ کی تھی کہ محمد کے نام کے ساتھ جبریل کو حکم دیا کہ بیچ میں ابو بکر کا بھی نام لکھ کر لوگوں کو بتا دو قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ اللہ کی چاہت تھی کہ ابو بکر کا نام محمد کے ساتھ دیا۔ میرے پیارے دوستو، محمد کی چاہت اللہ کے نام کی تھی، ابو بکر کی چاہت محمد کے نام کو جوڑنے کی تھی، اور اللہ کی چاہت تھی کہ ابو بکر محمد کے ساتھ دنیا میں جڑا ہے تو برزخ میں بھی ساتھ ہی جڑے گا، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت کے حکم سے ساتھ ہی اٹھے گا۔ اور پھر میرے دوستو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات ہے، تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے مرید ہیں، لیکن سر قربان چاہیے اس شخصیت کے اوپر جس شخصیت کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب نبی دعا کر کے اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اللہ اس دین کو سر بلندی عطا فرما دے، اس دین کو عزت عطا فرما دے۔ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اللہ کی چاہت محمد رسول اللہ کی نبوت میں تمام کائنات کی انسانیت داخل ہوتی چلی جائے، محمد رسول اللہ کی چاہت اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر رکھ دینا کہ عمر ابن خطاب کے ذریعے دین کو آگے پہنچا دیں۔ میرے محترم دوستو، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے جن کا میں آپ کو پچھلے جمعے واقعہ سنا رہا تھا۔ اپنی اس بات کو اس واقعے کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عبقری شخصیت کہ اللہ رب العزت کی طرف سے 6 یا 7 نمبر پر ایمان لے کر آئے، 40ویں نمبر پر ایمان لے کر آئے، اور تمام صحابہ حضور کے مرید بنے۔ حضرت عمر ابن خطاب مراد بنے، حضرت عمر ابن خطاب مراد بنے۔ دنیا میں فاروق قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن فاروق اعظم کا جب نام لیا جائے گا تو حق و باطل کا فرق کرنے والا سب سے عظیم شخصیت وہ حضرت عمر ابن خطاب ہی کہلائے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عبقری شخصیت کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی زبان سے جو کلمات نکلے، ان کی زبان سے جو باتیں نکلی، 18 مقامات ایسے کہ جو وحی بن کر اتر جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے منبر رسول پر بیٹھ کر بات نکلتی ہے، سینکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کر رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عمر ابن خطاب کو ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دکھا دیا گیا ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جہاد کر رہے ہیں، تلواروں کے ساتھ، صحابہ کی جماعت کے ساتھ، مخالفین کافر ہیں سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران خطبہ اپنے ہاتھوں کو زور سے ہاتھ کو زور سے گھماتے ہیں، اور دوران خطبہ آواز آتی ہے، یا ساریہ طیر الجبل، اے ساریہ تو اپنے اس قافلے کو پہاڑ کی طرف لے کے نکل جا، نہیں تو پیچھے سے کفار آ کر تیرے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھا، اور اب حضرت عمر ابن خطاب کی آواز میرے کانوں میں ایسے آئی جیسے میرے کندھے کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے مجھے پکارا۔
تو اس عمر کا میں واقعہ سنا رہا تھا. خلافت کا دور تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے سیٹ پر فائز ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی اپنی کیفیت، اپنی حالت کو ایسا رکھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ غلام ہے. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ کی خلافت کے حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے دکھایا. مسجد کے صحن میں ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے، دوپہری کا ٹائم تھا، استراحت فرما رہے تھے، ظہر کی نماز کے ٹائم کا وقت ہوگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اللہ سے دعا کر رہا ہے جنت البقیع میں بیٹھا ہوا، اور وہ اللہ کو پکار کر کہہ رہا ہے اللہ، جب تک میں گانے گاتا تھا، جب تک میری جوانی تھی، جب تک میری صحت تھی، میرے گلے میں بڑی خوبصورت آواز تھی. اس آواز کے ذریعے میں لوگوں کے سامنے جا کر آواز کا جادو جگاتا تھا. لوگ نذرانے کے طور پر میرے کو درہم دیا کرتے تھے، دینار دیا کرتے تھے، میں اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا. آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ٹانگوں میں لرزہ آ گیا ہے، میرے گلے میں آواز میں کھنکھناہٹ نہیں رہی، میری آواز میں غرغرہ پیدا ہو گیا ہے. اب لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور میں علاقے میں دور دور تک اب جانے کے قابل بھی نہیں رہا. آج فاقے کی حالت یہ کہ میرے پاس اللہ کھانے پینے کے لیے کئی دن سے کچھ نہیں ہے. آج میں تجھ سے مانگنے کے لیے تیرے آگے سر جھکا کر تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو کچھ میرے لیے انتظام فرما دے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، اور سوتے ہوئے ان کے آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عمر جاؤ اور اس بندے کی جا کے نصرت کرو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بیتابی کی حالت میں اٹھتے ہیں، تڑپتے ہوئے اٹھتے ہیں. وہ آپ کے جسم سے چادر ہٹ جاتی ہے، جوتیاں پاؤں میں نہیں، ننگے پاؤں مسجد کے صحن سے نکلتے ہیں، جنت البقیع کی طرف دوڑتے ہیں. صحابہ نے یہ منظر دیکھا، وہاں جا کر دیکھا کہ ایک انتہائی لاغر کمزور بوڑھا کھڑا ہوا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. عمر ابن خطاب کو اس نے آتے ہوئے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے. فرمایا خلیفۃ المؤمنین، اور یہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات، میرے گناہ کا معاملہ کسی نے خلیفۃ المؤمنین کو سنا دیا ہو، یہ میرے کو سزا دینے کے لیے آئے. خلیفۃ المؤمنین دوڑتے دوڑتے آگے بڑھے تو اس شخص نے کہا خلیفۃ المؤمنین آپ یہاں کیسے؟ فرمایا میں ایسے کہ تو جس سے اس وقت دو لگائے کھڑا ہے اس رب کائنات نے مجھے تیری طرف بھیج دیا. وہ شخص رونے لگ گیا اور روتے روتے کہتا ہے خلیفۃ المؤمنین کہ جس رب کی طرف میں نے کبھی رخ ہی نہیں کیا تھا، جس رب سے میں نے کبھی مانگا ہی نہیں تھا، آج پہلی دفعہ مانگا تو اس نے خلیفۃ المؤمنین کو میرے پاس بھیج کر عطا کیا. وہ اپنی اس خوشی کے آنسو بہاتے بہاتے خلیفۃ المؤمنین کے ہاتھوں پر آ کر اپنا سر رکھ کر جانے جانا اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. میرے دوستو، اللہ سے لو لگانے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے لو لگانے والے لوگوں کے قریب کر دیا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ شخص جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی تھی، فاروق اعظم کے ہاتھوں پر جب دم توڑا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو بہا کر صحابہ کو فرمایا اس کے غسل اور کفن کا انتظام کرو، خدا کی قسم اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا. میرے دوستو، میں اور آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یاد کر کے ان کی زندگیوں پر، ان کی سیرت پر ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کر کے اپنی نسلوں کو آگاہی دینا چاہتے ہیں تاکہ میرا اور آپ کا ایمان محفوظ رہ سکے. آج میں اور آپ سال کے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں. اسلامی سال سن ہجری کے حوالے سے جو چل رہا ہے، ذوالحجہ آخری مہینہ ہے اور یہ ذوالحجہ سال کا اختتام ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پچھلے جمعے حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے ذکر کیا تھا، اپنی نسلوں کو یاد کرواؤ. 18 ذی الحجہ حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت، اور پھر فرسٹ یکم محرم حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت، اور پھر 10 محرم اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ریحانۃ البتول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 افراد کے ساتھ شہید ہوئے. پے در پہ میرے اور آپ کے سامنے یہ ساری تاریخ دہرائی جا رہی ہے، یہ سیرتیں آ رہی ہیں، بار بار آ رہی ہیں، اس لیے آ رہی ہیں کہ میں اور آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، میں اور آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. میرے دوستو، بڑی بڑی ہستیاں آئیں، آ کے چلی گئیں، کوئی نہیں رہا اس دنیا میں. فیروز جیسی طاقت بھی آئی، وہ بھی ملیا میٹ ہو گیا. بڑے بڑے لوگ آئے، سب چلے گئے، خاک ہو گئے. ہمیں بھی چلے جانا ہے تو جانے سے پہلے اپنی زندگیوں کو تبدیل نہ کر لیں.
اپنے آپ کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ستم ظریفیوں کو ختم کر لیں، اور پھر جو میرے اور آپ کے سامنے یہ بات گائی جاتی ہے کہ مسلمان اس وقت ہر جگہ پس رہا ہے، پس نہیں رہا، بلکہ مسلمان کی مسلمانیت کا رعب اتنا ہے کہ مخالفین مسلمان کے نام سے ڈرتے ہیں، مخالفین مسلمان کے نام سے ڈرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہی مسلمان متحد ہو کر اپنے اتحاد کو قائم کر کے محمد رسول اللہ کا سچا امتی بن کر اپنی چاہت اور محبت کا جب اظہار کرے گا تو پوری دنیا کی مخالفین، پوری دنیا کی قوت ملت کفریہ وہ میرے اور آپ کے آگے سرنگو ہو جائیں گے۔ میں اور آپ اللہ کی طرف سے موقع مل رہا ہے، ان تمام باتوں کو یاد رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ ان سلسلوں کو جاری رکھا جائے گا۔ آپ لوگوں کے سامنے مختصر وقت میں دین کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، آپ سب سے درخواست ہے گفتگو سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت کے اس مبارک دن جمعۃ المبارک کے دن میں جو آپ لوگوں کو مساجد میں منبر رسول پر بیٹھ کر خطیب خطبہ علماء کرام دین کی باتیں بتا رہے ہیں، ان دین کی باتوں سے اپنے دلوں کو منور کرنے والے بن جائے، اللہ بہت کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔